بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں گلزار اردو 11ویں جماعت کی بک سے سبق نمبر 8 بابا نور۔ اس کے مشقی سوالات کریں گے، مصنف کا تعارف، خلاصہ، اقتباسات کی تشریح، مرکزی خیال اور جملے وغیرہ سب کریں گے ہم۔ سبق بابا نور احمد ندیم قاسمی نے لکھا ہے اور یہ ان کی کتاب بازار حیات کا ایک افسانہ ہے۔ اس میں ایک بابا نور کے بارے میں بتایا گیا ہے جو روزانہ اپنے گھر سے ڈاک خانے جاتے تھے اور تقریباً 10 سال سے وہ لگاتار ڈاک خانے جاتے اور وہاں جا کر اپنے بیٹے کی چٹھی یا خط کے بارے میں معلوم کرتے تھے۔ راستے میں جو گاؤں کے لوگ تھے وہ سب بچے جو تھے ان پر ہنستے تھے اور جو بڑے لوگ تھے انہیں روکتے تھے اس بات سے، کیونکہ بچے ان کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ بابا نور کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا ایک جنگ میں اور وہ ہلاک ہو چکا تھا، اور بابا نور اس کے جب اطلاع اس کو ملی تو اس کے بعد وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھے غم کی وجہ سے، اور روز اپنے بیٹے کے خط کے بارے میں پوچھنے ڈاک خانے جاتے تھے، جس کی وجہ سے بچے ان کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ بابا نور بہت نیک انسان تھے۔ اپنی یادداشت جو کھو بیٹھے تھے بیٹے کے متعلق، اس کے باوجود وہ بچوں سے بہت ہمدردی رکھتے تھے اور راستے میں چلتے ہوئے پودوں کو بھی بچاتے تھے کہ ان کے پاؤں تلے نہ آئیں۔ لوگ بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ وہ ان کے دکھ کو جانتے تھے کہ ان کا دکھ کس طرح ان کو ایک اتنا بڑا دکھ ملا ہے جس کی وجہ سے ان کا ذہن متاثر ہو گیا ہے، تو وہ ان کا بابا کا خیال رکھتے تھے، بابا نور کا۔ اب سبق نمبر 8 ہے بابا نور، مصنف احمد ندیم قاسمی، ماخوذ ہے ان کی تصنیف بازار حیات سے۔ پہلا سوال ہے درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے بابا نور ڈاک خانے کے چکر کیوں لگاتا تھا؟ تو پہلے حوالہ سوال لکھیں گے۔ یہ سوال ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے افسانے بابا نور سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف احمد ندیم قاسمی ہیں۔ یہ افسانہ احمد ندیم قاسمی کی تصنیف بازار حیات سے ماخوذ ہے۔ جواب اس کا، بابا نور کا بیٹا 10 سال پہلے برما میں بم دھماکے میں مر چکا تھا۔ جوان بیٹے کی موت کی خبر سن کر بابا نور صدمے کا شکار ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کی موت کو قبول نہیں کیا، وہ اپنے بیٹے کو زندہ سمجھتا تھا اور اس کے خط کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے ڈاک خانے کے چکر لگاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کا درد سمجھتے تھے مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ پھر یہ سوال، بابا نور نے کھیت میں کام کرتی لڑکی کی تعریف کیوں کی؟ گندم کے کھیت میں کام کرتی ہوئی لڑکی اتنی مہارت سے درانتی چلا کر گھاس کاٹ رہی تھی کہ کسی ایک پودے کو بھی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔ اس کی مہارت اور ہنرمندی دیکھ کر ہی بابا نور نے اس کی تعریف کی۔ پھر سوال ہے بابا نور کا افسانے میں بیان کردہ حلیہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو جواب ہے اس کا، بابا نور کا لباس سفید کھدر کا تھا۔ اس کے سر کے بال اور داڑھی بالکل سفید تھی۔ داڑھی کے بال کنگھی کرنے کی وجہ سے ترتیب سے سینے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے سر پر سفید کھدر کی ٹوپی اور کندھے پر کھدر کا سفید رومال تھا۔ اس کا رنگ گورا تھا جس میں زردی نمایاں تھی۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور ان کی پتلیاں اتنی سیاہ تھیں کہ بالکل مصنوعی معلوم ہوتی تھیں۔ پھر سوال ہے کس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بابا نور کے کردار میں معصومیت، دردمندی اور خیرخواہی کے عناصر موجود تھے؟ جواب اس کا، بابا نور ایک دکھی انسان تھا۔ جوان بیٹے کی موت کے صدمے نے اس کی ذہنی کیفیت کو کسی حد تک متاثر کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے اندر معصومیت، دردمندی اور خیرخواہی کے عناصر موجود تھے۔ وہ ایک سیدھا سادہ مسلمان تھا اور مسجد کا احترام کرتا تھا۔ وہ سب کا خیر خواہ تھا۔ وہ بچوں، بڑوں سب سے نرمی سے پیش آتا تھا۔ دوسروں کو بھی بچوں سے نرمی سے پیش آنے کی تلقین کرتا تھا اور سب کو دعائیں دیتا تھا۔ اپنی درد مندی کی وجہ سے راستے میں چلتے ہوئے پودوں تک کا خیال رکھتا تھا کہ اس کے پاؤں تلے نہ آ جائیں۔ اپنی معصومیت کی وجہ سے وہ معمولی سے کاموں کی بھی دل کھول کر تعریف کرتا تھا۔ وہ روزانہ اپنے بیٹے کے خط کے بارے میں معلوم کرنے ڈاک خانے کے چکر لگاتا تھا اور ان کا جواب سن کر خاموشی سے سر جھکا کر واپس چلا جاتا تھا۔ ان تمام باتوں سے ہی بابا نور کے کردار میں موجود معصومیت، دردمندی اور خیرخواہی کے عناصر کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر سوال ہے اس افسانے کا انجام ہماری فکر اور احساس پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ اس افسانے کا افسوسناک انجام ہمیں جنگوں کی وجہ سے ہونے والے المیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ احساس دلاتا ہے کہ جنگ کی تباہ کاریاں بہت بھیانک ہوتی ہیں اور ان سے صرف جنگ میں حصہ لینے والے ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ ان کے لواحقین بھی متاثر ہوتے ہیں، جیسا کہ بابا نور جیسا سیدھا سادہ آدمی جو کہ اپنے جوان بیٹے کی موت کے ہونے والے صدمے سے اتنا متاثر ہو گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی موت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ 10 سال پہلے اپنے بیٹے کی موت کی اطلاع ملنے کے باوجود روزانہ اس کے خط کا انتظار کرتا تھا اور اس کے خط کے بارے میں پوچھنے روزانہ ڈاک خانے جاتا تھا اور اس کا دکھ
تمام گاؤں والوں کا دکھ بن چکا تھا۔ ساتھ ہی افسانہ ہمیں ان والدین کی افسوسناک زندگی کے بارے میں بھی احساس دلاتا ہے جن کی اولاد مر جاتی ہے یا انہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور وہ ساری زندگی انہیں یاد کرتے رہ جاتے ہیں۔ اگر یہ جواب بہت بڑا لگ رہا ہو تو آپ سے اس کو جواب کو یہاں سے لواحقین بھی متاثر ہوتے ہیں یہاں تک، اور یہ آخری جملہ کے ساتھ ہی یہ افسانہ ہمیں ان والدین کی افسوسناک زندگی کے بارے میں احساس دلاتا ہے، یہ یہاں سے آخر تک لکھ سکتے ہیں۔ اس میں بابا نور کا جو حصہ ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر یہ سوال کن باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دیہاتی ماحول کا افسانہ ہے؟ افسانے میں جن مناظر کی منظر کشی کی گئی ہے، مثلاً کھیت، گندم کے پودے، پگڈنڈی، حقے پیتے کسان، درانتی کھیتوں میں گھاس کاٹتی لڑکی اور لسی وغیرہ، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دیہاتی ماحول کا افسانہ ہے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ تو اقتباس ہے، پھر وہ بولا، ہنسو نہیں بچوں، ایسی باتوں پر ہنسا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے۔ حوالہ سبق لکھیں گے پہلے۔ یہ اقتباس ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے افسانے بابا نور سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف احمد ندیم قاسمی ہیں۔ یہ افسانہ احمد ندیم قاسمی کی تصنیف بازار حیات سے ماخوذ ہے۔ مصنف کا تعارف خلاصے کے ساتھ لکھتے ہیں، اس لیے یہاں چھوڑ دیں، اگر کہا جائے تو لکھنا ورنہ نہیں۔ پھر ہے سیاق و سباق۔ اس افسانے میں ایک بوڑھے انسان بابا نور کی داستان بیان کی گئی ہے جس کا جوان اکلوتا بیٹا 10 سال پہلے برما میں جنگ کے دوران بم کا شکار ہو گیا۔ اپنے بیٹے کی موت کی خبر سن کر بابا نور غم سے اپنے حواس کھو بیٹھا۔ وہ اپنے بیٹے کو زندہ سمجھتا ہے اور ہر روز اس کی چٹھی کے بارے میں پوچھنے ڈاک خانے جاتا ہے۔ سیاق و سباق سب اقتباسات میں یہی لکھا جائے گا۔ پھر تشریح ہے، بابا نور ایک روز معمول کے مطابق ڈاک خانے کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں کھڑے بچوں نے، جو انہیں روزانہ ڈاک خانے جاتے ہوئے دیکھتے تھے، ان سے مذاقاً پوچھنے لگے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ بابا نور نے جب انہیں سنجیدگی سے بتایا کہ وہ ڈاک خانے جا رہے ہیں، اس کی تشریح ہے، بابا نور ایک روز معمول کے مطابق ڈاک خانے کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں کھڑے بچوں نے، جو انہیں روزانہ ڈاک خانے جاتے ہوئے دیکھتے تھے، ان سے مذاقاً پوچھنے لگے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ بابا نور نے جب انہیں سنجیدگی سے بتایا کہ وہ ڈاک خانے جا رہے ہیں تو وہ ہنسنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بابا نور اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں اور یہ کام وہ لگاتار 10 سال سے کر رہے ہیں۔ ان کو ہنستا دیکھ کر گاؤں کے مولوی قدرت اللہ نے، جو بابا نور کا دکھ جانتے تھے، انہیں منع کیا کہ کسی کے دکھ پر ہنسنا اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بچوں کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے، وہ کب کسی کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دے کسی کو نہیں معلوم، اس لیے بابا نور کا، جس کو تقدیر نے اس حال تک پہنچا دیا ہے، مذاق نہ اڑایا جائے۔ پھر ہے اقتباس، بابا نور جو کچھ دور گیا تھا پلٹ کر بولا، ڈانٹ کیوں رہے ہو بچے کو، ٹھیک ہی تو کہتا ہے، ڈاک خانے ہی تو جا رہا ہوں۔ تو حوالہ اور سیاق و سباق وہی لکھیں گے، اور تشریح ہے، بابا نور ایک روز معمول کے مطابق ڈاک خانے کی طرف روانہ ہوئے تو دکان پر کھڑے ایک نوجوان نے ان سے پوچھا کہ ڈاک خانے جا رہے ہو بابا نور؟ بابا نور نے اسے ازبات میں جواب دیا تو قریب کھڑا ایک بچہ تالیاں بجا کر ان کا مذاق اڑانے لگا۔ نوجوان بابا نور کا غم اچھی طرح جانتا تھا، اسے یہ مذاق گراں گزرا تو اس نے مذاق اڑانے والے بچے کو جھڑک دیا۔ اس پر بابا نور، جو کچھ دور چلے گئے تھے، پلٹ کر واپس آئے اور کہنے لگے کہ اس بچے کو کچھ مت کہو، وہ صحیح تو کہہ رہا ہے، میں ڈاک خانے ہی تو جا رہا ہوں۔ بابا نور کو اپنے بیٹے کی زندگی کا اتنا یقین تھا کہ انہیں بچوں کا مذاق حقیقت لگتا تھا، وہ انہیں صحیح سمجھتے تھے، اس لیے ان کی باتوں کا برا نہیں مانتے تھے۔ پھر ہے، اس کا رنگ فق ہو گیا اور وہ بجھی ہوئی آواز میں بولا، بابا نور آ رہا ہے۔ حوالہ اور سیاق و سباق وہی لکھا جائے گا، اور تشریح ہے، ڈاک کا منشی ایک دن مدرسے کے برآمدے میں بیٹھا لوگوں کے فارم بھر رہا تھا اور لوگوں کو کراچی کی ترقی کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا تھا کہ اسے دور سے بابا نور آتے دکھائی دیے، جنہیں دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے چپ ہو گیا۔ پھر نہایت دھیمی آواز میں بولا، بابا نور آ رہا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ بابا نور اس سے اپنے بیٹے کی چٹھی کے بارے میں پوچھیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ بابا نور کا بیٹا 10 سال پہلے جنگ میں ہلاک ہو چکا تھا اور یہ خبر اس نے خود بابا نور کو پڑھ کر سنائی تھی، جس کے بعد بابا نور اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ منشی 10 سال سے لگاتار بابا نور کی امید توڑتے ہوئے تھک چکا تھا، اس لیے بابا نور کو دیکھ کر وہ گھبرانے لگا تھا۔ پھر یہ سوال نمبر 3، افسانے کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ حوالہ لکھیں گے پہلے۔ اس افسانے بابا نور کے مصنف احمد ندیم قاسمی ہیں۔ یہ افسانہ احمد ندیم قاسمی کی تصنیف بازار حیات سے ماخوذ ہے۔
यहाँ मुसन्निफ़ का तारुफ़ लिखेंगे। अहमद नदीम क़ासिम पाकिस्तान के ज़िला खुशाब में 20 नवंबर 1916 को पैदा हुए। उनका असल नाम अहमद शाह था और तख़ल्लुस नदीम था। उनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन अफ़साना निगारों में होता है। अपने अफ़सानों में अहमद नदीम क़ासिमी ने दही ज़िंदगी और मट्टी से मोहब्बत की बेहतरीन तरीक़े से तस्वीर कशी की है। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें उनकी अदबी खिदमात पर तमग़े हुस्न कारकर्दगी और निशान इम्तियाज़ से नवाजा। 2006 में उनका इंतकाल हुआ। उनकी तसानीफ़ में चौपाल, सन्नाटा, कपास के फूल, बगोले, आंचल और घर से घर तक को ख़ास मकबूलियत हासिल है। खुलासा है इसका सबक का। बाबा नूर एक सीधा साधा दर्दमंद बूढ़ा इंसान था। वो रोज़ की तरह राख खाने जाने के लिए निकला तो गली में मौजूद बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, जिन्हें मौलवी कुदरतुल्लाह ने उसका मजाक उड़ाने से रोका। जब वो आगे बढ़ा तो दुकान पर खड़े एक नौजवान ने उससे पूछा, डाक खाने जा रहे हो बाबा नूर? बाबा नूर ने उसे अज़बात में जवाब दिया तो करीब खड़ा एक बच्चा तालियां बजाकर उसका मजाक उड़ाने लगा। आगे खड़े बच्चे भी बाबा नूर पर हंसने लगे। ये देखकर नौजवान ने उन्हें डांट कर भगा दिया। बाबा नूर ने उस नौजवान को बच्चों से नरमी से पेश आने की तलक़ीन की और डांटने से रोका। खेतों से गुजरते हुए बाबा नूर ने इस बात का ध्यान रखा कि पौधे उसके पाँव तले ना आ जाएं। जब वो डाक खाने पहुंचा तो डाक मुंशी उसको देखते ही घबरा गया। बाबा नूर ने उससे रोज़ाना की तरह वही एक बात पूछी कि उसके बेटे की चिट्ठी आई है कि नहीं। डाक मुंशी ने उसे जवाब दिया कि उसके बेटे की कोई चिट्ठी नहीं आई। ये जवाब सुनकर बाबा नूर वापस चला गया। डाक मुंशी ने लोगों को बताया कि बाबा नूर का बेटा 10 साल पहले जंग में हलाक हो चुका था और ये खबर उसने खुद बाबा नूर को पढ़कर सुनाई थी, जिसके बाद बाबा नूर अपने हवास खो बैठा। वो बाबा नूर को रोज़ाना यही खबर सुनाते सुनाते थक चुका था। उसने कहा, दोस्तों, आज के बाद बाबा नूर फिर मेरे पास यही पूछने आया तो मैं भी पागल ही हो जाऊँगा। सवाल नंबर 4 है, इस अफसाने के मरकज़ी ख़्याल पर रोशनी डालिए। मरकज़ी ख़्याल है, यह अफसाना जंगों का अलमिया पेश करता है। इसका मरकज़ी ख़्याल जंगों की वजह से होने वाले नुकसानात हैं। जंग बज़ाहिर दो ममालिक के दरमियान होती है, लेकिन जंग की वजह से लाखों लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं और बहुत से लोग अपने चाहने वालों से बिछड़ जाते हैं। जंगों में शामिल होने वाले नौजवान या तो ज़ख्मी हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। उसका असर उनके पीछे रह जाने वाले माँ बाप और ख़ानदान पर पड़ता है। नौजवान बेटों और भाइयों की मौत का दुख लोगों को तोड़कर रख देता है। जंग की तबाहकारियाँ बहुत भयानक होती हैं और उनसे सिर्फ जंग में हिस्सा लेने वाले ही मुतासिर नहीं होते, बल्कि उनके लवाहिकीन भी मुतासिर होते हैं। फिर सवाल नंबर 6 है, दरअसल वाहिद अल्फाज की जमा लिखिए। कैफियत का कैफियात, मस्जिद का मसाजिद, कमाल का कमालात, मदरसे का मदारिस और कदम का इक़दाम। सवाल नंबर 7 है, ज़ैल के अल्फाज और तरकीब और मुहावरे जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अजनबियत ना वाक़फियत, राहिल अजनबियत के बावजूद लोगों में जल्द घुल मिल जाता है। पगडंडी, तंग या कच्चा रास्ता, गांव की तंग पगडंडी पर गाड़ी में सफ़र करना मुश्किल होता है। दामन बचाना, अलहदगी इख्तियार करना या बेताल्लुक़ रहना। गुनाहों और बुराइयों से दामन बचाना ही सबसे बड़ी नेकी है। ज़ख़म सहलाना यानी तकलीफ़ बर्दाश्त करना। माजिद ने रात घर में आने वाले चोर की खूब पिटाई की थी, अब वो कहीं बैठा अपने ज़ख़म सहला रहा होगा। दम बखुद, चुपचाप, साकित या खामोश। अपने बरसों से खोए हुए बेटे को सामने देखकर माँ दम बखुद रह गई। रंग फ़ख होना, परेशानी से चेहरे का रंग उड़ जाना। डाकुओं को दुकान में देखकर दुकानदार का रंग फ़ख हो गया। नसीबा, किस्मत, जमाल का तो नसीबा ही ख़राब है, कई जगह दरख्वास्त देने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। मुस्तफ़ीद करना, फ़ायदा पहुँचाना, मौलवी साहब बच्चों को मदरसे में दीनी तालीम से मुस्तफ़ीद करते हैं। सरगोशियाँ, हल्की आवाज़ में बात करना या कान में बात कहना। उस्ताद के मना करने के बावजूद बच्चे जमात में सरगोशियाँ कर रहे थे। हवा के घोड़े पर सवार रहना, जल्दबाज होना, अरबाज को हमेशा बहुत जल्दी होती है, वो तो हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहता है। सवाल नंबर 8 है, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाना है। बाबा नूर 10 साल से जाता था डाक खाने। सफ़ेद खद्दर का रुमाल था बाबा नूर के कंधे पर। सफ़ेद खद्दर का रुमाल था बाबा नूर के कंधे पर। लड़की गंदम के खेत में काट रही थी, घास काट रही थी वो, और लड़की ने बाबा नूर के लिए कटोरा भरा लस्सी का। बाबा नूर अहमद नदीम क़ासिमी का तहरीर करदा है अफ़साना। ये था हमारा सबक नंबर 8, बाबा नूर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।